حسن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ۔ تصور حسن کا ذریعہ نفسیاتی اصول ہے کہ انسان کثرت سے جس چیز کا تذکرہ کرتا رہے، پڑھتا رہے، سنتا رہے، سوچتا رہے، وہ دل میں گھر کر جاتی ہے، بلکہ بہت مرتبہ اس کا تصور ایسا پختہ ہو جاتا ہے کہ آنکھ لگے تو خواب میں بھی وہی چیز نظر آتی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے مثال کے تذکرہ سے ایک عظیم الشان فائدہ یہ بھی حاصل ہوتا ہے کہ دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سراپائے اقدس کا تصور جمنے لگتا ہے۔ انسان تصورات کی دنیا میں آپ کے حسن و جمال سے متعلق سوچتا رہتا ہے، اور پھر کرم کی وہ بارشیں ہوتی ہیں جنہیں الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بزرگان دین تصورات کی دنیا میں حسن اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یوں مزے لیتے کہ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے فرمایا، تجھی کو دیکھنا تیری ہی سننا تجھ میں گم رہنا، حقیقت معرفت اہل طریقت اس کو کہتے ہیں، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ تصور صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن بے پایاں کو دیکھ کر اسے اپنے دل و دماغ میں یوں بسایا تھا کہ جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نگاہوں سے اوجل ہونے کے بعد زندگی بھر تصور کی آنکھ سے جمال یار کا مشاہدہ کرتے رہتے تھے۔ احادیث مبارکہ بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے دلوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کا صحیح ادراک تو انہیں ہی تھا، البتہ ان کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ حسن اقدس کے جلوے ہر وقت ان کے دل و دماغ میں بسے رہتے تھے۔ مثلا نمبر 1، ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ اعزاز نصیب تھا کہ وہ حج و عمرہ کا احرام باندھنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبو لگاتی تھیں۔ اس بات کا تذکرہ کر کے وہ فرماتی کأنی انظر الی وبیس الطیب فی مفرق النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم، گویا وہ منظر میرے سامنے ہے کہ احرام کی حالت ہے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کی مانگ میں خوشبو چمک رہی ہے۔ نمبر 2، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، پھر فرمایا کأنی انظر الی بیاضہ فی یدہ، گویا سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک میں انگوٹھی کی چمک مجھے نظر آ رہی ہے۔ نمبر 3، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت کیا کہ ایک رات جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عشاء کے لیے تشریف لائے تو رات کا کافی حصہ گزر چکا تھا۔ فرماتے ہیں فخرج نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الیہ الآن یقطر رأسہ ماء واضعا یدہ علی رأسہ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، گویا میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے اپنا دست مبارک اپنے سر انور پر رکھا ہوا ہے اور آپ کے سر انور سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنا ہاتھ رکھ کر وہ اندازہ دکھایا۔ نمبر 4، سیدنا ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کے موقع پر بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے، انہوں نے نماز ظہر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا منظر دیکھا، فرمایا کرتے وخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، گویا آپ کی مبارک پنڈلیوں کی چمک میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ صحیح بخاری کی یہ چند روایات بطور مثال ہیں، ورنہ ان روایات کی تعداد بہت زیادہ ہے جن میں صحابہ کرام علیہم رضوان نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اقدس نگاہوں کے سامنے ہونے کا تذکرہ کیا ہے۔